السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کا ایک حساس موضوع زیر بحث ہے۔ زیر بحث تو نہیں آنا چاہیے تھا یہ موضوع، لیکن چونکہ اس پہ بہت کچھ کہا جا رہا ہے اور اس کا تعلق صرف ذات یا شخصیت سے نہیں بلکہ عقیدہ سے ہے، اور ایسی شخصیات سے ہے جن کی برات، صداقت، جن کے ایمان کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے، تو لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی اس عنوان پہ اپنے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے کچھ عرض کر دیں۔ کل بر صغیر کے ایک معروف عالم دین مولانا سید سلمان ندوی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ ان کی ابتدائی زندگی بہت ہی عظیم اور برکات سے معمور تھی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ زندگی کے آخری 10 سالوں میں یا کم و بیش سالوں میں انہوں نے ایسا موضوع چھیڑا جس کی وجہ سے وہ متنازع بن گئے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی متنازع ہیں اور رہیں گے۔ عقل مند آدمی ہر واقعے میں اپنے لیے سبق لیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو عبرت حاصل کرو۔ تو میں اس واقعے پہ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے احباب، ساتھیوں، فضلاء کرام، دوستوں کو، علماء کرام کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اس سانحہ سے عبرت حاصل کریں اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں تاریخی اوراق کی وجہ سے کوئی طعن و تشنیع نہ کریں کہ آپ بھی متنازع ہو جائیں۔ حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت ابو سفیان ہوں، وحشی ابن حرب ہوں، کوئی بھی صحابی ہو، الصحابۃ کلہم عدول۔ اور علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین بات فرمائی ہے کہ حدیث کے بارے میں، چونکہ ہم طالب علم ہیں حدیث کے، کہ جب حدیث کی سند شروع ہوتی ہے تو اس پہ تو بحث ہوتی ہے، سند پہ، یہ راوی ایسا، یہ ایسا۔ متن حدیث جب شروع ہو جاتا ہے، چونکہ وہ حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہوتا ہے، تو اس پہ کوئی بحث نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ متن صرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوتا، متن اس وقت شروع ہو جاتا ہے جہاں حدیث میں صحابی کا نام آ جاتا ہے۔ جس طرح متن حدیث پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، کسی صحابی پہ بھی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اس پر قرآن کریم کی سینکڑوں آیات موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی استاد، کوئی بڑا قرآن کریم پڑھ رہا ہو اور اس میں غلطی کرے تو اس کا چھوٹا سا شاگرد بھی اسے نہیں چلنے دے گا، لقمہ دے کے غلطی درست کرے گا۔ اس لقمہ دینے کو بے ادبی یا گستاخی نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام ہیں، یہ قرآن کریم ہی کی طرح قرآنی شخصیات ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی غلط نظریہ اختیار کرے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ بس اوقات ان کے شاگرد بھی ان کی غلطیاں پکڑتے ہیں تو یہ بالکل صحیح کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہی ہے، جس طرح استاد قرآن پڑھنے میں غلطی کرے تو شاگرد چھوٹا اسے بتا دیتا ہے، یہ ادبی نہیں بلکہ یہ اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی بڑا آدمی صحابہ کرام کے بارے میں کوئی غلط کہے، غلط نظریہ پیش کرے تو کوئی اس سے چھوٹا ہو، شاگرد ہو یا شاگردوں کے درجے کا ہو، تو اگر وہ اس کی غلطی بتائے تو یہ بے ادبی نہیں ہے بلکہ عین حق صحابہ کی ادائیگی ہے۔ رہا تعلق موصوف کا، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی ہیں، محسن اسلام ہیں، اور میں آج پہلی مرتبہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، جب میں نے فہم القرآن لکھنا شروع کیا تھا تو ابتدائی زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ناچیز کو خواب میں زیارت ہوئی تھی۔ اپنے شاہانہ انداز سے کھڑے ہیں اور ان کے دائیں بائیں ان کے جیسے بادشاہوں کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مسلح طور پہ برشیاں لے کے وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو شاید اس کی تعبیر یہی سمجھ میں آئی تھی کہ وہ کاتب وحی تھے، تو اللہ تعالیٰ اس ناچیز سے بھی وحی یعنی قرآن کریم کے حوالے سے کچھ لکھنے پڑھنے کا کام لے گا۔ 64 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر کے اسلام کو دے گئے ہیں۔
اللہم اجعل ہادیا مہدیا وہدی بہ الناس، بہت سے فضائل کے حامل ہیں، صحابی رسول ہیں، اور اس ناچیز کو دمشق میں مقبرہ صغیر کے نام سے جو مشہور ہے، وہاں حضرت کے مزار اقدس پہ جانے کا بھی اتفاق ہوا۔ یہ ایسا مظلوم صحابی ہے کہ اس کا مقبرہ بھی اس کی مظلومانہ شان کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو موصوف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخانہ بات کہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ابھی ایک جماعت نے ان کے 10 نظریات نقل کیے ہیں معاذ اللہ، جس میں سب سے خطرناک یہ ہے کہ ثقیفہ بنو سعدہ میں حضرات شیخین نے حضرت عباس اور حضرت علی کو دھوکہ دیا اور خود خلافت کے حقدار بن گئے، وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر موضوع بحث شخص یا شخصیت نہیں، نظریہ اور عقیدہ ہے۔ شخص مر جاتا ہے، شخصیت مر جاتی ہے، اس کا عقیدہ باقی رہ جاتا ہے۔ کسی کے وفات پا جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے غلط عقائد صحیح ہو گئے، نہیں، اگر تو وہ زندگی میں جانے سے پہلے اپنے عقائد صحیح کر کے گیا ہو اور اپنے نظریات سے واضح توبہ کر گیا ہو پھر تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک کلپ میں کہا میں اس باب کو بند کرتا ہوں، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں جو گستاخی کی، حضرات شیخین کریمین کو دھوکہ باز کہا، اور بہت سے صحابہ پہ انہوں نے اپنی زبانیں چلائی ہیں، اس سے توبہ واضح نہیں ہے، تو لہٰذا ان کی ذات کو کچھ نہ کہا جائے۔ اذکروا موتاکم بالخیر کا تعلق ذات سے ہے، نظریہ سے نہیں ہے، پھر تو ہر مرے ہوئے کافر کو اچھا کہنا چاہیے۔ تو اگر یہ کہا جائے اب دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بارے میں زبان بند کرو، تو میرے بھائی انہوں نے جن حضرات صحابہ کے بارے میں زبان کھولی تھی کیا وہ دنیا میں موجود تھے؟ وہ بھی تو 1400 سال پہلے دنیا سے جا چکے تھے، تو لہٰذا ان کی ذات کو کچھ نہ کہیں، لیکن ان کا جو نظریہ ہے وہ آگے پنپنے نہ پائے، اس کی تردید ہونی چاہیے، اور اس سے ہمارے نوجوان علماء کرام سبق حاصل کریں۔ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے فلاں صاحب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، فلاں صحابی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ عبرت حاصل کیجئے، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو دنیا سے سب نے چلے جانا ہے۔ صحابہ کرام مقدس شخصیات ہیں، اور کس نے کیا خوب کہا تھا، دیکھو گے برا حال صحابہ کے عدو کا، منہ پر ہی گرا جس نے بھی مہتاب پہ تھوکا۔ تو لہٰذا کوئی بھی صحابہ کے بارے میں غلط فہمی میں نہ رہے۔ اسلام کی، فرزندان توحید کی، مجاہدین ختم نبوت کی اور صحابہ کے جانثاروں کی ہمدردیاں صرف اور صرف اسی کے ساتھ تھیں، ہیں اور رہیں گی جو صحابہ کا غلام بن کے رہے گا، جو اپنے آپ کو صحابہ کے پاس بیٹھ کے فیصل اور حکم بنا کے ان پہ کیڑے نکالے گا، کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسل کو صحابہ کرام کے بارے میں جو جمہور کا، اہل سنت کا ایک متوارث نظریہ ہے اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جدید تحقیق کے نام پر گستاخی صحابہ سے محفوظ فرمائے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔